बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ जहाँ मौजूद हों, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसाते रहें। मैं हूं तनवीर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब। केपी के पुलिस लाइन बम धमाके को आज तीसरा रोज़ है और अब तक जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 102 हो चुकी है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। जिस तरह से आईजी केपीके ने खुद ये तस्लीम किया है कि ये हमारी जो सिक्योरिटी की ये नाकामी है, और उन्होंने साथ ही साथ अपनी जो सहूलियात हैं उसका भी रोना रोया और ये कहा कि हमारे पास ना तो फॉरेंसिक लैब है पूरे सूबे में और ना ही हमारे पास कोई सेफ सिटी जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ केपी के सूबे में 10 साल तकरीबन हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और दहशत गर्दी के खिलाफ ये सूबा एक फ्रंट लाइन स्टेट है, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जो खसूसन तालिबान और जो दूसरे मुतहरिब ग्रुप करते हैं वो केपीके उनका मरकज़ है। और केपीके के लोगों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और जो फोर्सेस हैं और पुलिस सबसे ज़्यादा मतलब फ्रंट लाइन पे है पुलिस, और जो दीगर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बहुत बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और हज़ारों की तादाद में आप कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे शहीद हुए। तो आज इमरान खान ने भी एक मीडिया से खिताब किया और उन्होंने कहा कि बल्कि कौम से खिताब वो करते हैं, तो उनका जो कौम से खिताब था उन्होंने कहा कि जी मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मुआशी हालात का मैं जिम्मेदार हूँ, और ना ही जो केपीके में जो दोबारा दहशतगर्द मुत्तहिद हो रहे हैं और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं हुकूमत में नहीं हूँ। और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी ये आज जो कहा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्दी की जो जो सिलसिला है ये अगर इसकी कड़ियाँ मिलाई जाएं तो ये पिछली जो हुकूमत है यानी इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसकी तरफ ये जाती हैं। तो मोहसिन साहब से इसका तज्जिया लेते हैं। मोहसिन साहब, आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला काफी अर्से से जारी है और हम देखते हैं कि कोहाट से परे जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पे तो अमलन हुकूमती रेट खत्म हो चुकी थी और पुलिस पर उन्होंने दहशतगर्दों ने टीटीपी के मुसलसल हमले किए और तकरीबन 150 के करीब शहीद हो चुके हैं, लेकिन स्टेट उस पर बिल्कुल खामोश रही और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह हम देखते हैं कि दहशतगर्दों ने जो पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में कार्रवाई की वो सिक्योरिटी लैब ही था, लेकिन उससे उसने और बढ़ गए और उन्हें कल जो था मकड़वाल मियाँ वाली के थाने पर भी हमले की कोशिश की, लेकिन ये तो खुशकिस्मती है कि वहाँ पे पुलिस ने और लोगों ने उन्हें भगा दिया और दहशतगर्द वहां से भाग गए। और लेकिन ये बात ये जाहिर करती है कि दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पंजाब में भी दाखिल होकर कार्रवाई करने का हौसला रखते हैं। पेशावर में जो कुछ हुआ और उस पर जो आज बहस हो रही है इसमें हमें देखना होगा कि किसका क्या किरदार है। आज पेशावर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के एहलकारों ने भी एहतजाज किया और मुजाहरे किए। ये एक तरह से बगावत के ज़ुमरे में आता है और लगता है कि फोर्स ने जो है इन वाक़यात से तंग आकर मुआवजा कर दी है। और उनके भी नारे वही हैं, पीटीएम के नारे हम सुनते थे, वो भी कहते हैं कि जो ना मालूम है हमें मालूम है, और इसमें काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। इमरान खान के दौर में ये तालिबान को वहाँ से अफगानिस्तान से लाने के लिए काफ़ी कुछ हुआ और काफ़ी कुछ अभी पर्दा पड़ा हुआ है। आप ये देखें कि 1 साल तक ये मुज़ाकरात चलते रहे और उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट में आकर इसकी ब्रीफिंग तो दी, लेकिन उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं दी और उसके बाद ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे और आकर इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे पहले वो सवात में
انہوں نے کارروائی کی اور ان کی کارروائیوں سے لوگوں میں اتنا غصہ بڑھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ سوات میں اکٹھے ہو گئے اور تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اور اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا، اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی کسی آدمی کو وہ احتجاجی مظاہرے سے خطاب بھی نہیں کرنے دیا۔ اب عمران خان اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ طالبان خان کے نام سے جانے جاتے تھے اور طالبان کو پاکستان میں داخل کرنے کے وہ ذمہ دار تھے، جو وہ طالبان جو پاکستان کے ہزاروں افراد کے بے گناہ افراد کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، انہیں کسی بھی سکیورٹی ادارے کے سامنے پیش ہونے کی کوئی ان کو پابندی نہیں لگائی گئی اور انہیں کھلے عام چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک عمل تھا جس سے پاکستانی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اس میں جنرل فیاض امین نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل باجوہ نے جو جنرل فیاض امین کو پشاور میں لگایا تھا اس کے پیچھے کیا مقصد تھے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے جو تھا جنرل باجوہ بھی جو تھے اس پالیسی کے حصے دار تھے۔ ابھی کل جو ہے کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام کور کمانڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اس وقت تک آپریشن کریں جب تک یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑا واضح اور دامن اعلان ہے، اور اس کی ضرورت تو اسی وقت سے محسوس کی جا رہی تھی جب یہ طالبان اور یہ دہشت گرد جو تھے یہ سوات کے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ اب سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں 9 سال سے اس کی تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ پہلے 5 سال پرویز خٹک رہے اور 4 سال جو تھے محمود خان رہے۔ ان دونوں اشخاص نے اچھا خاصا مال کمایا اور ان کی داستانیں جو ہیں ابھی سامنے آئے گی، اور وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایک آدمی جو تھا وہ سوات میں ڈرائیور ہوا کرتا تھا کسی کا، وہ آج لینڈ کروزر گاڑیوں میں پھر رہا ہے، تو اگر کنفیشن نہیں کی تھی تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ کوئی امریکہ سے جا کے وہ محنت مزدوری کر کے تو نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں کہ 9 سال کی حکومت میں انہوں نے نہ پشاور میں فورنزک لیبارٹری کیمپ کی اور نہ ہی پشاور کو سیف سٹی، آپ کا صوبے میں ایک بڑا شہر صوبائی دار حکومت تھا پشاور، لیکن ادھر سیف سٹی کا منصوبہ تک نہیں شروع کیا۔ اور بات کرتے ہیں کروڑوں کی، اور آپ کام دیکھیں تو پکوڑوں جتنے بھی نہیں ہیں ان کے، کہ پشاور تو کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ پشاور کے سیف سٹی بنانے کا خیال ہی کسی آدمی کو نہیں آیا۔ اور یہ حالت ہے کہ اس وقت جب بم دھماکہ ہوا ہے تو اس کی فوٹیج بھی ادھر ادھر سے جمع کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ عمران خان نے جو کہا جاتا ہے کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور ان کے 4 سال نے پاکستان کو اس سے نتیجے پہ پہنچایا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب صورتحال ہے۔ اور اگر وہ یہ سب کچھ جاری رکھیں گے تو پتہ نہیں ان کا مشن کیا ہے، وہ کس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ان کے پس پردہ کون سی قوت ہیں جو کہ اس ملک کو کی جڑیں جو ہے کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے کہ اسلام آباد میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ تھا اور پروجیکٹ ہے، لیکن جب افضال عالم، متی اللہ جان اور اسد اللہ تور پہ حملے ہوئے اور افسر اعظم کو تو گولیاں ماری گئیں، متی اللہ جان کو اٹھا کر اغوا کیا گیا، اور اسد تور کے گھر میں وہ کچھ لوگ گھس کر انہوں نے کارروائی کی، تو تمام موقعوں پر بتایا گیا کہ جی سیفٹی کے کیمرے کام نہیں کر رہے تھے۔ یعنی کہ عمران خان جو تھے اس ملک کا نظام مفروض کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پشاور کی جیسی جگہ نہ تو صرف سٹی بنایا گیا، نہ فورنزک لیبارٹری بنے گی، بس وہ ایک آدمی کو لایا گیا تھا گگو گھوڑے کو سوات سے،
اور اس نے پورے صوبے کے میں ایک لوٹ مار کا بازار کام کیا ہوا تھا، اور کوئی قابل ذکر پروجیکٹ کے پی کے میں نظر نہیں آتا. اور یہ سب عمران خان کا ویژن ہے کہ جس نے پشاور کو اس حال تک پہنچا دیا. اور جو طالبان کو واپس لانے کا اور یہاں بسانے کا معاملہ تھا، اب اس سے وہ بڑی روا اس طرح ہو رہے ہیں کہ جس طرح وہ ٹیڈیان وائٹ کے معاملے میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرایا کہ نہ میں ایم این اے ہوں نہ وزیر اعظم ہوں، تو لہٰذا اس کا میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. لیکن وہ اصل تداری کو جب کہتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے حتے کی عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو حلقے کے عوام سے اور ان کے صوبے کے عوام کو لے کر آؤں گا. یعنی کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی عمران خان کی. اگر خدا نہ خاصہ وہ کبھی پاکستان کی کسی عدالت کے جج ہوتے تو ثاقب نثار کے بھی باپ ثابت ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، یہ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے بھی آج چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پہ بات کی اور پشاور سانے پہ گفتگو کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک آرمی آپریشن ہونا چاہیے خصوصاً کے پی کے میں یہ دہشت گردوں کی صفائی کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپریشن جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہمارے 100 سے زیادہ بے گناہ پولیس والے، ہماری فورس کے جوان، جنہوں نے ہمیشہ اس صوبے کے لیے اور ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کے پی کے کی پشاور پولیس تو دہشت گردوں کے سامنے کھڑی رہی. اس وقت میں بھی جب مشرف کا دور تھا، اور آج بھی وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. لیکن اگر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو یہ فورس کا بھی حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے. جی اچھا سر، یہ اب جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے، اس کے پیش نظر ابھی تک جیسے پنجاب اور کے پی کے جو گورنرز ہیں، انہوں نے الیکشن کے لیے بھی کوئی تاریخ ابھی تک نہیں دی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں جو الیکشن ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، یہ پوسٹ پون ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سیکورٹی کی جو صورتحال ہے صوبے کے جو ہے بیشتر اضلاع خیبر پختونخوا کے، وہ سیکورٹی کسی کو نہیں دے سکتے. اگر پولیس اہلکار اپنے لیے سیکورٹی نہیں لے سکتے تو وہ کسی کو کیا سیکورٹی دیں گے؟ آپ پورے صوبے میں فوج لگا کر اور کیمپین کریں گے تو آپ کہاں کہاں فوج لگائیں گے اور کس کے کام میں فوج کو استعمال کریں گے؟ اس وقت تو اگر عمران خان سنجیدہ ہے کہ پورے ٹائم کے اندر انتخابات ہو جائیں تو انہیں آگے بڑھ کر حکومت کے ساتھ مل کر یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسی حال میں جب دہشت گردی عروج پہ ہے اور کوئی سیاسی جماعت جو ہے میدان میں نہیں آ سکے گی، تو اس میں وہ اپنے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں طالبان کی حمایت حاصل ہے تو وہ اپنے لوگوں کو لائیں گے اور ان کے لوگ طالبان کو بھتہ بھی دیتے رہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سنہرا موقع ہے. اس موقع پر الیکشن ہو تو وہ خیبر پختونخوا میں وہ میجارٹی لے سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ پاکستان میں بھی میجارٹی لے سکتے ہیں. جی بے حد شکریہ محسن صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.